اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کا میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلسل آپ محرم کے ان ایام میں دنیا بھر سے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ عزاداری چاند ہوتے ہی فرش ازاں گھر گھر پچ جاتی ہے اور عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دنیا بھر میں۔ ہم آج ایک الگ ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نہ کوئی علامہ ہیں نہ مولانا، لیکن ایک عزاداری سے منسلک ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا ان کی حیثیت ہے۔ یہ دنیا بھر کی عزاداری پر وہ نظر بھی رکھتے ہیں اور مختلف جگہوں کی انہوں نے عزاداری کی بھی ہے۔ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ السلام علیکم خاور، اور جیتے رہو، ہم تو جیتے رہو کہتے ہیں۔ بہت آپ کا شکریہ اور آپ سلامت رہیے۔ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ عزاداری کا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو آپ دنیا بھر کی عزاداری اپنی ایک دیکھتے آ رہے ہیں اور مسلسل مختلف جگہوں کی اپنے عزاداری کی بھی جا کر، جیسے انڈیا میں امروہہ کی عزاداری کی، پاکستان میں عزاداری دیکھ رہے ہیں۔ خود آپ کے گھر میں تقریباً 50-45 برس سے ایک عرصے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ ہم سب باتیں بعد میں کریں گے، لیکن ہم پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کربلا کا پس منظر ہے اصل وہ کیا تھا، کہ یہ کربلا کیسے بنی، یہاں تک آئی اور اس کی کیا وجوہات تھی، اس پر تھوڑی سی اگر آپ توضیح ڈال دیتے ہیں۔ امن آپ خاور بہت شکریہ، لیکن تم نے تعارف میں جو میرا جس طرح تعلق کرایا، یہ میرے لیے بڑا ایک امتحان ہو گیا کہ میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ انشاءاللہ آپ بھی اتریں گے، بالکل۔ آپ نے ہمیشہ بہت اچھے پروگرام، میں ایک بالکل عام سا آدمی ہوں کہ بہت میں نے، لیکن آپ کی گہری نظر ہے بہت ساری چیزوں پہ جو نہیں بس ہوتی ہے۔ ایک قسم کے بالکل خام خیالات ہیں جن کو کبھی کبھی میں بیان بھی کرتا ہوں، عام طور پہ ضرورت گفتگو ہوتی ہے تو بہرحال تو ایک وہ جو روایتی انداز ہے وہ تو میرا ممکن ہی نہیں جی، تو اس سے ہٹ کے ذرا سا انداز کریں گے، سیدھی سادی سی گفتگو کریں گے۔ بالکل۔ دیکھیں، کربلا ظاہر ایک تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں کہیں تاریخ نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تو لیکن اس کا جو پس منظر ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس طرح سے کس دن مرحلوں سے گزر کے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ دیکھیں، مکہ میں قریش کا قبیلہ تھا، وہ سب ایسے تھے۔ جب قریش کوئی ویسے تو ایک مختلف شاخوں کا مجموعہ تھا، قبیلہ اس طرح بنا تھا، اس کی مختلف شاخیں، اس میں دو شاخیں بہت اہم تھیں یا نمایاں تھیں۔ ایک بنو ہاشم کہلاتے تھے اور ایک بنو امیہ۔ اچھا، ہاشم اور امیہ جو تھے یہ سگے بھائی تھے۔ صحیح۔ تو ظاہر ان کا رتبہ بھی بڑا تھا کیونکہ یہ اس کی بہت اہم ترین جو شاخ تھی اس کا حصہ تھی۔ لیکن ایک معاملہ ایسا تھا جس میں جو بنو ہاشم تھے ان کو تھوڑی سی سبقت یا برتری حاصل تھی، اور وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو خانہ کعبہ کی تولیت یا انتظام یا منتظم ہوتا تھا، جس کا چابی ہوتی تھی، اس کا سماجی رتبہ تھوڑا سا زیادہ عزت والا ہوتا تھا، یا زیادہ معتبر ہوتا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا ان کے درمیان وہ تھا، لیکن معاملات جو تھے وہ بالکل صحیح چل رہے تھے، اس میں کوئی جو عام تھے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ ہوا یہ کہ ایک تو ہم تھوڑا سا رسول اللہ کی جو تربیت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے تاکہ کس کو پتہ چلے کہ دنیا بنی جائے۔ جی بالکل، آپ یعنی لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ کے والد جو تھے وہ ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، پھر ان کی پرورش کی جو ذمہ داری تھی ان کے دادا عبدالمطلب میں لی، لیکن جب آپ سے 6 سال کی عمر تھی تو بھی ان کا بھی انتقال کر گیا۔ بالکل۔ تو پھر وہ ان کے چچا ویسے تو اور بھی تھے، عباس تھے اور حمزہ تھے، اور لیکن تربیت جو ہے ان کی آ گئی حضرت ابو طالب کے گھر میں، بالکل۔ اور انہوں نے ساری جو بھی تربیت کرنے کے علاوہ بڑے ہونے کے بعد بھی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ انہی نے نبھائی تھیں، جیسے ان کی شادی وغیرہ کے معاملات سے سب کچھ وہ طے کرنا۔ اور پھر اسی گھر میں ظاہر حضرت علی بھی پیدائش ہوئی۔ بالکل۔ تو رسول اللہ اس وقت 27 سال کے تھے جب وہ پیدائش دار، شادی 25 سال میں ہو گئی تھی، تو ظاہر حضرت علی کا پہلے دن سے ظاہر ان کا ساتھ تھا، وہ ایک گھر اور ایک انسیت جو تھی وہ بہت منفرد قسم کا رشتہ کا۔ بالکل۔ اسی تربیت کا اور اسی رشتے کا جو اظہار ہوا
وہ اس موقع پہ ہوا جب رسول اللہ نے اپنی بیست کا اعلان کیا، ان نبوت کا اعلان کیا. صحیح. تو اس وقت جیسے میں نے کہا 13 سال چھوٹے سے، تو اس وقت 13 سال تھی. ان کا ایک مشہور مکالمہ بھی ہے، ہرچند کہ میں چھوٹا ہوں اور کمزور ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. واہ واہ، یہ مولا علی فرمان. جی جی، سبحان 13 سال. سبحان اللہ. اچھا، ان کی شخصیت تھی، وہ 13 کے ہوں، اس سے کم کے ہوں یا آگے اس سے بھی زیادہ کے ہوں، وہ شخصیت تو اس تربیت کا اظہار ہو رہا ہے جو جن کے زیر تربیت وہ رہے. جی جی، رسول اللہ کو. تو یہ موقع پھر پہلا ہوا جب اختلاف کھل کے سامنے آیا. ظاہر ہے جو رسول اللہ جو تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس وقت جو مروجہ مذہب تھا بت پرستی کا، اس کو کبھی انہوں نے مطلب اس کی پیروی کی نہیں نا. نہیں، بالکل نہیں، دور ہے. ہاں، لیکن پھر ان کی شخصیت ایسی تھی کہ مذہبی طور پہ پیروی نہ کرنے کے باوجود ان کا کردار اور عظمت اتنی تھی کہ انہیں سارے پر امین لوگ کہلاتے تھے. واہ 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 واہ. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنا کردار کس قسم کا بنایا سر اپنا صحیح. اور اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی تو اس وقت حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ درپیش تھا، جو سب کو پتہ ہی ہے، میں سے بیان کر رہا ہوں مختصر طور سے. تو سب گئے رسول اللہ کے پاس، گئے بھائی بتائیں اس کا کیا کیا جائے. اچھا، اس وقت ان کی عمر جوانی کی عمر ہے، مجھے یہ تو نہیں پتہ یہ واقعہ کس دور کا ہے، ان کی عمر کیا ہوگی، رسالت سے پہلے کا ہے تو بات ہے. تو آپ نے تجویز کیا کہ چادر لاؤ، اس پہ وہ رکھو، اور سب جتنے بھی قبائلی سردار ہیں وہ اٹھائیں گے، اور پھر آپ نے اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھا. تو یہ ان کا مقام پہلے سے بن چکا تھا. سبحان اللہ. نہیں لیکن جب انہوں نے بیست کا کیا، اعلان کیا، تو اس کے معنی ہے ان چیزوں کو رد کیا اس وقت جو عقائد تھے. ٹھیک ہے. تو ظاہر جب عقائد پہ براہ راست رد کیا جائے گا تو ایک رد عمل اس کا آئے گا. بے شک. اور وہ رد عمل آنا شروع ہوا. صحیح. آہستہ آہستہ لوگ اس میں کچھ شامل ہونا شروع ہوئے، لیکن اتنی خراب حالات تھے کہ 2-4 سال کے بعد ہی آپ کو ایک چھوٹی ہجرت کرنی چلی، ہجرت صغریٰ جسے کہتے ہیں، جو شیب ابی طالب میں تھی. مکے سے باہر ایک حضرت ابو طالب کی ایک جاگیر تھی، وہاں کچھ دنوں کے لیے یہاں چلے گئے. ان کے یہ بائیکٹ جب سب لوگ، ہاں وہی بچ کے وہ وہاں چلے گئے، لیکن پھر واپس آئے، اور پھر جو ان کا مشن تھا اس کو آگے چلایا انہوں نے. لیکن اس کے جو اثر مطلب لوگوں کی شمولیت کے حساب سے اثرات بہت ہلکے تھے، بہت کم. اور جو ہر تبدیلی کے ساتھ جو 1 سے 2 ہو جاتے تھے، وہاں سے مخالفتیں بڑھنی شروع ہو جاتی تھیں. انتہا یہ ہوئی کہ آخر میں ہوا کہ بھائی ان کو دنیا سے اٹھا دو. نہیں تو پھر ہجرت کا واقعہ سب کو پتہ ہے، وہ تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت علی کی انہوں نے، اور پھر ہجرت کر کے جب چلے گئے، اب وہاں بھی چلے گئے، اب مدینے میں کچھ اور ساتھی تھے، تو اس طرح وہ بڑھ گیا. اور پھر بدر کی جنگ ہوئی. بدر کی جنگ میں جو مطلب اب بنی امیہ پہ واپس آتے ہیں، جو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس کا بھائی اور بیٹا وہ حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے. صحیح. تو وہ جو نفرت تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئی. اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ ہندہ نے ایک حبشی غلام خاص طور سے مقرر کیا جو اپنے نشانے بازی میں انتہائی ماہر تھا، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو شہید کیا. اور پھر یہ جا کے اس نے اپنا وہ انتقام جو تھا، جو بھائی کا، وہ حضرت حمزہ کا جگر چفا. یہ ایک انتہا تھی. لیکن پھر حالات بدل سے چلے گئے، حتیٰ کہ ہوا یہ کہ پھر فتح مکہ ہو گئی. اب کوئی اور راستہ نہیں تھا ان کے پاس سوائے اس کے کہ یہ شامل ہو جائیں یا وہ مقابلہ کریں، یا مکہ چھوڑ دیں یا شامل ہو. تو اس کو یا شامل ہو گئے، تو شامل ہو گئے. اور اچھا، فتح مکہ کے 3 سال کے بعد ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی. تو گویا کہ 3 سال ہی انہوں نے اس وقت میں گزارا جب آپ حیات تھے. اچھا، صرف 3 سال. صحیح. اب وہ اس کو جو بھی خیر کریں، میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ جو ملا وجہ میں تنازع کا باعث بنے. وہ خیر 3 سال پہ ہو گئے. پہلے تو جو خلفاء تھے ان کے دور میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کا آپ کہیں ذکر نہیں پائیں گے، جبکہ حضرت علی اس دور میں ہی بہت اہم تھے. صحیح. بہت اہم. وہ اتنے ہی اہم تھے کہ حضرت عمر نے اپنے بعد جن 6 افراد کی لسٹ دی تھی کہ ان میں سے ایک
کو خلیفہ چن لینا. ان میں حضرت علی کا بھی نام تھا. لیکن حضرت علی نے واقعہ وہ مختصر کرتا ہوں, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا خلافت کو. تو یہاں یہ بھی ہے کہ وہ خلافت اور حضرت علی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. نہیں بالکل. صبح خلافت تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. بالکل نہیں بے شک. اور وہ تو ولایت کے آدمی سے, اور ولایت جاتی ہے جب تک بھی یہ دنیا قائم ہے وہ ولایت قائم ہے. بالکل بالکل بالکل. تو ان کے پاس وقتی خلافت تو کوئی اہمیت رکھتی نہیں رکھتی تھی, تو انہوں نے کبھی اہمیت بھی نہیں دی. پھر جب تیسرے خلیفہ راشد کا وقت آیا تو پھر ان کو تھوڑی سی اہمیت ملی, کیونکہ ان کا ان سے تعلق تھا. صحیح. اور اس میں پھر انہوں نے شام میں جو گورنر کیا, ماگیا کو گورنر بنایا, اور مطلب یہ اختلاف جو تھے وہ کھل کے آنے شروع ہو گئے. اور پھر جب ان کے دور میں ایک قسم کی انارکی پھیلی اور ان کی شہادت یا قتل ہوئے, تو پھر اس کا حضرت علی کو انارکی ہو گیا, تو خلا پیدا ہو گیا نا اقتدار کا. بالکل. تو لوگوں نے خاص طور سے جو انصار تھے, اہل مدینہ تھے, کیونکہ سیٹ تو مدینہ کی نا, انہوں نے حضرت علی کو زبردستی آپ کہہ دیں یا اصرار کر کے, مطلب وہ خود جو تھے وہ خلافت کے متمنی نہیں تھے, مولا علی نہیں تھے. پہلے بھی اس کا تھوڑا سا جی. تو وہ تھے, لیکن حالات ایسے تھے کہ انہوں نے مجبوراً, کیونکہ اس خلا کو پر کرنا تھا جو اچانک انارکی کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا, تو انہوں نے وہ بادل خاص کا کہنا چاہیے وہ ہے. اور یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ خلافت نہیں, وہ تو اصل میں ولایت, جو رسول اللہ نے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا, خلافت کا نہیں کیا تھا. خلافت ایک دنیاوی چیز ہے, مادی چیز ہے اور وقتی چیز ہے, اور ولایت تو ہمیشہ چلتی ہے, بالکل بے شک. تو وہ بن گئے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جو شام کا حصہ تھا انہوں نے ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا, اور یہ پہلا موقع تھا جب جو ریاست تھی اسلامی, جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی, اس میں تقسیم ہوئی. صحیح. نہ صرف یہ تقسیم ہوئی بلکہ حضرت عثمان کے نام پہ اس ریاست سے جو خلافت راشدہ کا حصہ ہے اس سے جنگیں شروع ہوئیں. نہیں تو حضرت علی کے وقت میں تین جنگیں لیے اپنے خلافت کے زمانے میں, جمل, صفین, نہروان, اور اس میں سب میں ہی ان کو فتح یاب ہوئے ہیں, ایسا نہیں سکتا. صحیح. تو اب وہ صفین کا واقعہ ہے, بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی, اور اب سارے جگہ پہ جو ہے بنی امیہ کے جو نمائندے تھے ان کا وہ پیش. تو لیکن اب کیونکہ فساد کا خطرہ بہت زیادہ تھا, تو اور وقتی طور سے اہل مدینہ نے امام حسن کو خلیفہ کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیں, ان کے وارث کے طور پہ نہیں, کیونکہ ان کا متبادل کوئی دوسرے تھا. یہ نہیں تھا, وراثت نہیں تھی حضرت علی کے بعد آپ کی وراثت. بالکل. ہاں, لیکن کوئی اور متبادل نہیں تھا اس وقت میں کہ جو متفق ہوتے لوگ, تو ان کو بنا دیا. لیکن پھر کیونکہ سازشیں جاری تھیں تو انہوں نے پھر صلح نامہ کیا. یہ جو مولا حسن سے ہوا تھا صلح نامہ ہوا. اچھا, وہ اس کو کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی وہ تھی کا تسلسل تھا, جیسے انہوں نے کیا تھا ایسے انہوں نے کیا, صرف اس لیے کہ کسی طرح سے یہ جو سلسلہ ہے یہ رک جائے. اور اس کی شق یہ تھی کہ آپ خلافت ہے, خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے ہم قبول کر لیتے ہیں وقتی طور پر, لیکن آپ کے بعد پھر وہی سلسلہ, وہی نظام رائج ہوگا جو پہلے سے رائج تھا, کہ غیر موروثی وارثین بلائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس سے روگردانی کی گئی اور پھر یزید کو نامزد کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہونا. ہاں, تو یہ جو تھا پھر جب یزید تخت پر بیٹھا تو وہ تو اس اصول کے مطابق نہیں بیٹھا تھا نا, جو پہلے سے چل رہا تھا, اسے تبدیلیاں لانی تھی, تو اس کے خلاف ایک آواز اٹھنی تھی. تو اس میں بہت سارے اس وقت جو صحابہ تھے وہ بھی تھے, جو رسول اللہ کے وقت کے لوگ تھے وہ بھی تھے, لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی. صرف ایک آواز اٹھی اور وہ تھی امام حسین کی. نہیں, اور وہ بھی ابتدا میں وہ تھے خاموش تھے, سوچ رہے تھے کہ آگے کیا کریں. پھر جب کوفے والوں نے ان کو خط لکھے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ لوگ بھی بلوا کے متمنی ہیں کہ میں اٹھوں. بالکل. تو پھر وہ کہیں جا کے اٹھے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کی رہنمائی کروں, تو پھر ہوئے آگے کا سارا آپ کو. اچھا, تو جنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ کیسے ہوا, اس میں کیسے انہوں نے یہ جنگ کا میدان سجایا کربلا کی, اور یہ سب کچھ ہوا
اتنے لاکھوں کا لشکر اور یہاں 72، یہ سب کس طرح ہوا؟ اس کے کچھ پس منظر؟ اور اس کو تو جنگ کہنا جو ہے نا وہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے دو برابر کے فریقوں میں. صحیح نہیں جیسے حضرت علی کی جنگیں تھیں، آپ کے پاس بھی پوری لشکر تھا، ایک ریاست تھی آپ کے پاس، ساز و سامان تھا، وہ تھی جنگ. یہ تو گھر والوں کو لے کے ساتھ یہ اس تو جنگ کا کہنا نہیں ہے. تو یہ سب نے قسم کی یلغار تھی یلغار ان کے اوپر ہے نا. یہ بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے ہاں لیے. مگر جب انہوں نے کہا کہ میں جب نکلا ہوں بچانے کے لیے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جب وہ مکے سے چل رہے تھے تو انہیں روکنے کی کوشش حضرت عباس نے روکنے کی کوشش کی. جی نہیں اور ابن عباس نے یہ آپ نے کہا نہیں اب میرے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ میں نکلوں. مثال قائم کروں یہ کہ موت و حیات سے مبرہ کہ اس تبدیلی کو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. صحیح. اس وجہ سے پھر یہ جنگ ہوئی. اور اسی لیے ایک اقبال کا ایک شعر ہے وہ پوری چیز کو کور کر دیتا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز مطلب مسلمانوں کا. قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی ہوئے گیس ہوئے دجلہ و فرات. لیکن سب کچھ ویسا ہی ہے، سب کچھ تازہ ہے، لیکن حسین جاتا دوسرا کوئی مسلمانوں میں نہیں ہے. اچھا یہ اس کا اگر ایک عام مفہوم لیں آپ تو ایک ذہن میں ایک عجیب سا خیال آ سکتا ہے جی کہ بھئی ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی تو ایسا نہیں، یہ تو 61 ہجری ہے نا، اس سے پہلے کی بھی تو 75 سال ہے نا. بیست سے لے کے اور 13 سال وہ 61، یہ تو 74 سال وہ بھی ہیں. 74 سال. تو یہ کیسے ہو گیا؟ واہ. اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو حالات تھے جو امام حسین کو درپیش تھے وہ رسول اللہ کو بھی نہیں تھے اور مولوی کو بھی نہیں. کیونکہ رسول اللہ کے وقت میں جو آپ کے مخالفین تھے وہ بالکل نشاندہی ہوئی ہوئی تھی کہ بھئی یہ ہمارے مخالف ہیں، ان سے ہمیں جنگ کرنی ہے. نہیں کوئی وہ نہیں تھا، کنفیوژن نہیں تھا، منافقت. ہاں کنفیوژن نہیں تھا کہ بھئی ٹھیک ہے سامنے ہے اللہ صلی اللہ سے جنگ کریں گے ہم. اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ ساتھی بھی تھے، 313 تھے بدر میں، 1000 ہو گئے احد میں، اور اس کے 5 سال بعد جب آپ گئے ہیں وہاں پر فتح مکہ کے 10,000 کا مجمع تھا، ایک بہنے کی شروع ہو رہا تھا. نہیں یہاں گھٹ رہے تھے لوگ، نہیں کوفہ والوں نے بلایا، بجائے بہنے کے گھٹنے شروع ہو گئے. ڈر و خوف سے ہاں حکومت تھی. تو یہ تھوڑا سا فرق آیا. پھر حضرت علی کا وقت آیا تو آپ کے بعد تو پوری ایک ریاست کا حصہ تھا نا، جس کا پورا لشکر تھا، اس کے ساز و سامان تھا، جنگ کی تیاری تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جو 3 جنگیں تھیں وہ تینوں کی تینوں میں فتح بھی ہوئے. اور امام حسین کے پاس تو نہ ہتھیار تھے، نہ لوگ تھے، نہ لڑنے والے تھے، نہ یہ تو اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے. اور گھر والے وہ چند احباب 17 بنی ہاشم تھے اور باقی چند احباب اور تھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے وہ جو ان کا جملہ ہے کہ ایسے احباب نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو ملے تھے جیسے مجھے ملے. سبحان اللہ. تو اس شعر کا مطلب کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی رتبے کی کمی ہے، بلکہ وہ ان حالات کا بیان ہے جو مختلف تھا پہلے میں اور اب. کیا بات ہے. یہ اس کا وہ ہے پس منظر ہے. ہاں مطلب پھر دوبارہ کر دوں، پہلا موقع تھا تاریخ میں کہ جب جو نظام تھا اسلامی جو رسول اللہ نے اور خلفاء نے قائم کیا تھا اس سے روگردانی کی گئی تھی. تو اس کو روکنے کے لیے کسی اور کوئی نہیں اٹھا، اور اٹھنا بھی انہیں کو تھا، کسی اور کو اٹھنا بھی نہیں تھا. وعدہ تھا مانگو رسول خدا سے. بہت آپ کا شکریہ، بہترین آپ نے پس منظر پیش کیا جو یہ کربلا کا تھا، جو جنگ کا جو میدان فجا اور تمام تفصیلات آپ کو بتائیں. ناظرین ہمارے سلطان احمد صاحب موجود، اور ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم بات کریں گے اب عزاداری پر، جو اب گھر گھر عزاداری ہم چاند ہوتے ہی فرش عزا بچ جاتی ہے اور ہر گھر میں عزاداری کا کرتوہ شروع ہو جاتا ہے. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا.